بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کی پگڑیاں اچھالنے والا، علماء کے خلاف زبان درازی کرنے والا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات کے خلاف زبان درازی کرنے والا، ائمہ اہل سنت کے خلاف زبان درازی کرنے والا مرزا محمد علی انجینئر آج کل سوشل میڈیا کی زد میں ہے، اور خصوصاً عمران خان کے خلاف بیان دینے پر جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں، انہوں نے خوب اس کی چھتر پریڈ کی ہوئی ہے، لتر پریڈ کر رہے ہیں۔ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کہ رانگ نمبر، مولی برائے فروخت، اور اس طرح کے اور بہت سارے ٹرینڈز اس کے خلاف چلائے جا رہے ہیں۔ آج جب عمران خان کے خلاف اس نے زبان درازی کی تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ وہ ان کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے، ان کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن جب وہ علماء کے خلاف زبان درازی کر رہا تھا اس وقت تک وہ ٹھیک تھا۔ جب وہ محدثین کے خلاف زبان درازی کر رہا تھا اس وقت وہ ٹھیک تھا۔ ائمہ اہل سنت کے خلاف زبان درازی کر رہا تھا تب تک وہ ٹھیک تھا۔ آج اگر عمران خان کے خلاف اس نے بیان دیا تو وہ غلط ہو گیا، حالانکہ وہ ہمیشہ سے غلط تھا، وہ بد زبان ہے۔ اب تو وہ غرور اور تکبر میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اسے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً حضرت امیر معاویہ کا معاملہ ہو، حضرت حسن ہوں، ازواج مطہرات ہوں، وہ جب بھی زبان درازی کرتا ہے، بولتا ہے تو ایسے الفاظ منہ سے نکال جاتا ہے جو انسان سن کر دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک اسلامی حلیہ رکھنے والا، اسلام کا درس دینے والا بھی مقدسات دین، صحابہ، اہل بیت کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے؟ تو یہ تو علماء اہل سنت ہمیشہ سے آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے۔ اب وہ لبرلز کی سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں راجہ کیسر صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے کلیئر کٹ پیغام دیا اس انجینئر کو کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں اسلام کا درس دے رہا ہوں، دوسری طرف آپ لبرلز کی طرف، سیکولرزم کی طرف جا کر ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ویڈیوز پہ کمنٹ کرتے ہیں، ان کو داد دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، سیکولر کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اسلام کے ساتھ ہیں، لبرلزم کے ساتھ ہیں۔ جب آپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں گے تو آپ کا رد کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ اس طرح تو آپ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سیکولر لوگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے پہلے ایک گیدرنگ اکٹھی کی، نوجوان کو اسلام کے نام کا چورن بیچا، جب وہ آپ کے ساتھ آ گئے، جب وہ آپ کے ساتھ مل گئے تو اب آپ ان کو سیکولر لوگوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سیکولر لوگوں کی ویڈیوز پر جا کر کمنٹ کرنا اور ان کو اپنے لیے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلانا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کے خیالات کو اچھا گرداننا، یہ تو علماء کے خلاف جو آپ جا رہے تھے، تب تک تو لوگ آپ کے ساتھ علماء کے خلاف ہوتے جا رہے تھے، اب آپ انہیں دین اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، حالانکہ علماء شروع سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ غلط ہے، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کی مخالفت کر رہا ہے۔ جو انسان سیکولر کی تعریف کر رہے، جو لبرل کی تعریف کرے، وہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو وہ ہر جگہ پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، تاکہ لوگ علماء سے متنفر ہو جائیں اور نوجوان علماء سے متنفر ہو جائیں اور میرے ساتھ جڑ جائیں، پھر میں دین کی جو تشریح انہیں بتاؤں وہ اسے مان کر چلتے جائیں۔ اور اب نوجوان جو کہ اندھے فالورز بن چکے ہیں، اس کی تقلید کر رہے ہیں، اس کی ہر بات کو حرف آخر تسلیم کر رہے ہیں، وہ اب وہی کر رہے ہیں کہ آپ انجینئر کے خلاف ویڈیو بنائیں، انجینئر کی حقیقت واضح کریں تو آپ کو گالیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو صرف یہی جملہ ملے گا کہ آپ کی دکانداری بند ہوگی۔ نہ علماء اس کے آنے سے پہلے پریشان تھے، نہ اب پریشان ہیں۔ علماء صرف اس لیے اس کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے کہ یہ رانگ نمبر ہے، یہ غلط انسان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس سے جب آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے آپ کی اپنی آخرت تباہ ہوگی، علماء کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اب سوشل میڈیا کی انجینئر زینت بن چکا ہے، اور مولوی برائے فروخت اور پلمبر رانگ نمبر یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں، اور یہی اس کی حقیقت ہے کہ یہ واقعی رانگ نمبر ہے۔ یہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والا ہے۔ عمران خان کا حکومت تھی، عروج تھا، اس وقت اس کی تعریفیں ہو جا رہی تھیں۔ اب اگر وہ قید میں ہے تو اس کے خلاف چل رہا ہے، تو یہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والا انسان ہے۔ تو ابھی 26 نومبر کو مناظرہ بھی ہونا ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا دم خم ہے ہی نہیں، اس کے اندر اتنا علم ہی نہیں ہے کہ یہ کسی عالم مناظر اہل سنت کے سامنے بیٹھ سکے، اور یہ اس کی طاقت نہیں ہے، یہ اس کی حقیقت ہے کہ یہ پھر بہانے بنائے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے لاؤ، یہ کراؤ، یہ کر کے آؤ۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ ایک پبلک فگر ہیں، آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، تو پھر لوگوں کو سوال کرنے کی حق دیں، اجازت دیں۔ علماء حقیقت لوگوں پر آشکار ہو، واضح ہو کہ آپ کے اندر کتنا علم ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسے فتنہ باز لوگوں سے بچائیں، دین کا لبادہ اوڑھ کر پھر آپ کو کہیں اور لے کر جائیں۔ اور لوگوں کو تو کہتا ہے کہ انہوں نے مدینے کی آواز لگائی اور پھر ان کو بریلی میں لے گئے اور دیوبند میں لے گئے۔ اپنی حالت یہ ہے کہ مدینے کی آواز لگا کر، بخاری اور مسلم کی آواز لگا کر سیکولرزم کی گود میں ڈال دیا، اور انہیں اب وضاحتیں دینے پڑ رہی ہیں اس کے فالورز کو کہ ایسا نہیں تھا۔ اس کے کہنے کا یہ مطلب، بھئی جب آپ لبرل کے پاس جاتے ہیں، لبرل کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اس سے متفق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی ہے وہ واضح کریں کہ ان کے دین کے اسلام کے خلاف ہیں، لبرل دین اسلام کے خلاف، سیکولر اسلام کے خلاف، تو آپ اس کی کیسے تعریف کر سکتے ہیں؟